وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب صلاة محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز و محترم سامعین کرام، جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، بہت مشہور آیہ کریمہ ہے، جس کو عام طور سے آپ نماز کے قنوت میں سنا کرتے ہوں گے، اور یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، اور آیت مشہور تو ہے اور نماز کے قنوت میں پڑھی بھی جاتی ہے۔ نہیں معلوم کس حد تک آپ اس کے ترجمے سے واقف ہیں، لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ترجمے کو پیش کروں، جس میں ارشاد باری اقدس ہو رہا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگارا ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا ہدایت کے بعد، یعنی جب تو نے ہماری ہدایت کر دی ہے تو اسی ہدایت پہ ہمیں باقی رکھنا، جب ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں تو اسی ہدایت پہ ہمیں باقی رکھنا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور پروردگارا ہمارے لیے تیری طرف سے رحمت نازل کرنا، انکا انت الوہاب، پروردگارا بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں ہماری دین اور ہماری شریعت میں بہت سی دعائیں، بہت سی آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کسی کا دین اسلام پر آ جانا یا دین اسلام کو قبول کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ آخری لمحے تک دین اسلام پر رہ کر دنیا سے جانا کمال ہے۔ میں ایک لمبی فہرست، ایک لمبی لسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا دین اسلام کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ جس دین پر ہے اس دین کے ساتھ دنیا سے جانا کمال ہے۔ اور اب دیکھیں کتنی دعاؤں کی تاکید ہے، سب سے پہلے خصوصاً آخر زمانے میں کہ جہاں ہر قدم پر فتنہ سر اٹھا رہا ہے نہیں، میں اس کے پہلے بھی کئی بار روایتیں پیش کر چکا ہوں، روایتوں میں ہے کہ دین بچانا گویا ہاتھ پر انگارہ لے کے چلنے کے مانند ہے، لوگ صبح گھر سے نکلیں گے تو دیندار ہوں گے، واپس پلٹیں گے تو بے دین ہیں۔ ان ساری روایتوں اور احادیث کے بعد جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کیا کہا روایت کی میں تاکید کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان ایام میں آپ دعائے غریق کی تلاوت کریں۔ کیا ہے دعائے غریق؟ سب کو یاد ہوگی، صرف شاید نام یاد نہ ہو۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا یا ثبت قلبی علی دینک، ہے نہیں؟ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یہاں تک تو آپ کو پتا ہوگا۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدل دینے والے،
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا یا ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دین پر ہمارے دل کو ثابت قدم رکھنا، ہمارے دل کو ہمارے دین پر، ہمارے دلوں کو ہمارے دین پر باقی رکھنا ہے نہیں۔ اب آپ دونوں کے مفہوم کو دیکھیے، وہ آیت، یہ دعا کہ جہاں کیا کہا جا رہا ہے وہاں بھی تو یہی ہے، پروردگار جب ہدایت کر دی ہے تو ہمارے دلوں کو موڑ نہ دینا، اور یہاں بھی یہی ہے کہ پروردگارہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمارے دلوں کو ہمارے دین پر باقی رکھ، ہے نا گامی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں میں آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیش کروں گا، لیکن ابتدائے کلام میں اپنے موضوع کی اہمیت کے لیے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ایک دعا جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے نمازوں کے بعد، وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ وبالاسلام دینا وبالقرآن کتاب، آخر تک آپ پڑھتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں، یہ آیت اور اس طریقے کی بہت ساری آیتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کا دین پہ آ جانا کمال نہیں، بلکہ آخر سانس تک انسان کا دین پر باقی رہنا اہمیت کا حامل ہے۔ اور انشاءاللہ ان ایام میں ہم کوشش یہی کریں گے، اس لیے کہ اس آخرت بخیری یا عاقبت بخیری کا بڑا گہرا تعلق ہے کربلا سے، اس لیے کہ کتنی شخصیتیں ہم نے ایسی دیکھی کہ جن کی زندگیاں بہت اچھی تھی، لیکن کربلا میں آ کر جب اختتام ہوا ہے تو اتنا بھیانک اختتام ہوا ہے کہ ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں ایک دو نام آپ کی خدمت میں لوں گا تو آپ تعجب سے انگلی دانتوں میں دبا لیں گے کہ ایسے لوگ بھی ایسے بھی تھے، اور آج ان کا حشر و نشر یہ ہوا، آج ان کی حالت یہ ہے، آج ان کا نام فلاں جگہ پر ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ کون سے عوامل ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اور نہیں معلوم مجھے 5 دن میں کتنا وقت ہوگا اور کتنی باتیں میں پیش کر سکوں گا، یا وہ کون سے عوامل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان، آپ مل جل کے ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بلند تر صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، ان 5 دنوں میں ہماری کوشش یہی رہے گی کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر، جس کی انسان اگر رعایت کرے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو، جب وہ دنیا سے جائے تو اپنے دین پر سلامت رہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اس کے پاس موجود رہے۔ لیکن کچھ عوامل ایسے بھی ہیں کہ جن کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان کی آخرت، انسان کا دین اس کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، اور موت بھی اس کے جانے گرامی ایسی موت ہوتی ہے کہ جس کا تذکرہ نہیں۔ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، اپنے موضوع کی اہمیت پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں آپ کی خدمت میں وارد ہوتا ہوں۔ کربلا سے بھی ایک مثال دوں گا کہ کس کی عاقبت کیسے ہوئی۔ آپ دیکھیں، ایک روایت میں نے اس دن وہاں بھی پیش کی تھی، اللہ کے رسول ہے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، ماہ شعبان المعظم کا آخری خطبہ ہے یا ماہ مبارک رمضان کا خطبہ، آپ کی نگاہ خطبہ دیتے دیتے امیر کائنات کے چہرے اقدس پہ گئی، بے ساختہ رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ کو امیر کائنات نے گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہتے وما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلا دیا، کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کالی جب میری نگاہ تمہاری طرف گئی تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ مسجد ہی میں روزے کی حالت میں تمہاری گردن پر ضرب لگائی جائے گی۔ اس منظر کو سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم آپ ہوتے، میں نے بھی کہا تو ہم کیا سوال کرتے، یا رسول اللہ کون مارے گا، کیوں مارے گا، کیسے مارے گا، بچنے کا طریقہ کیا؟ کتنے سوال ہو سکتے تھے جو نیچرلی اور فطری سوال ہے، جو انسان کے ذہن میں آنا چاہیے، لیکن امیر کائنات کا سوال خود موضوع کی اس اہمیت کے لیے کافی ہے۔ امیر کائنات کہتے یا رسول اللہ افی سلامت دینی، جب میرے گردن پر ضربت لگے گی تو میرا دین سالم رہے گا کہ نہیں رہے گا؟
میں اپنے دین پر دنیا سے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ تو رسول نے کہا نعم سلامتک فی دینی، تم تمہارے دین پر سالم رہو گے۔ تو امیر کائنات نے شکر بجا لایا۔ ہم غور کر رہے ہیں امیر کائنات کو اگر کسی بات کی فکر ہے، اگرچہ کہ ائمہ علیہ السلام، میں بارہ کہہ چکا ہوں، ائمہ کے یہ کلمات اس لیے نہیں کہ گنہگار تھے یا ان کو کوئی خوف تھا، یہ تو اس لیے تذکرے ہوتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو کتابوں میں جگہ مل جائے اور ہم جیسے جاہلوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ امیر کائنات کو اپنے دین کی فکر تھی، یا مثلا امیر کائنات کے علم میں نہیں تھا کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو دین پر جائیں گے کہ نہیں۔ یہ گفتگو اس لیے ہوا کرتی ہے کہ تاریخ اسے جگہ دے دے، اپنے دامن میں لکھے، اور اس کا فائدہ کل آنے والے ہم جیسے جاہلوں کے لیے ہو کہ زندگی کیسے گزاری جائے، کن چیزوں کو اہمیت دی جائے، کن چیزوں کو اہمیت نہ دی جائے، ہے نہیں؟ آپ دیکھ رہے کتنا اہم مسئلہ ہے کہ انسان دنیا سے جائے تو اپنے دین پر جائے۔ آیت پیش کی، دعا بھی آپ کی خدمت میں۔ اس کے آگے آپ آئیں، ایک عالم دین ہے قم کے، وہ کہتے ہیں ایک بار میں مشہد میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد گیا، اور معمول تھا کہ جب میں زیارت کے لیے جاتا تھا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے جب مشرف ہوتا تھا تو مشہد کی کچھ بزرگ شخصیتیں تھیں، مجتہدین اور جو ہے وہ عظیم شخصیتیں، ان کی زیارت کے لیے بھی جاتا تھا۔ اور جاتا نہیں تھا، مجھے ان کا وقت بھی معین معلوم تھا کہ حرم میں فلاں وقت میں یہ فلاں جگہ ہوں گے، فلاں صاحب فلاں جگہ درس دے رہے ہوں گے، فلاں جگہ فلاں صاحب فلاں دعاؤں میں مشغول ہوں گے۔ میں اپنی زیارت اپنے معمول کے مطابق زیارت سے فارغ ہوا، اور ایک ہی دن میں 3 شخصیتوں کے پاس گیا، اور سب کے پاس ایک ہی سوال لے کے گیا۔ 3 شخصیوں کے نام ہیں، جس میں ایک آیت اللہ حسن علی ہے، آغائے تہرانی ہے جو بڑے اپنے وقت کے خطیب تھے، اور ایک آغائے فلسفی ہے۔ 3 بڑے نام ہیں جو لوگ علماء کی تاریخ جانتے ہیں، ان کی شخصیتیں بھی جانتے ہیں۔ میرا موضوع نہیں کہ اب ان سب کی جو شخصیتوں پر، پرسنالٹی پر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ 3 شخصیتیں میں نے زیارت کی، پہلے کی خدمت میں گیا، ملاقات کی، اور ملاقات کے درمیان میں، یہ تو ہمارے پاس آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یہ چیزیں ختم ہو گئی، ورنہ آج بھی علماء اور بزرگان میں یہ روش باقی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے سے بڑوں کے سامنے، اپنے سے پڑھے لکھوں کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نصیحت کرو، اور بعض زبانوں میں اتنا اثر بھی ہوتا ہے کہ ان کی ایک نصیحت 1 ہفتہ 1 مہینے تک چلتی رہتی ہے، پھر ضرورت ہوتی ہے تو پھر دوبارہ نصیحت لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر ہفتے 2 ہفتے میں وہ ایسی مجلسوں میں، ایسی کلاسوں میں شرکت کرے کہ جہاں اس کا دل، ابھی میں آپ کی خدمت میں رعایت پیش کروں گا، ان باتوں سے دور نہ ہو جائے، اس لیے کہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ آج بھی اصول، حتیٰ خود آیت اللہ بہجت رضوان اللہ علیہ کہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ان کی زندگی میں جب وہ ہفتہ بھر درس دے چکے رہتے تھے اپنے شاگردوں کو، تو ایک دن کہتے تھے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ممبر پر جائے اور مجھے نصیحت کرے۔ آپ کو نصیحت کی ضرورت، کہاں ہر دل کو، ہر دماغ کو نصیحت کی ضرورت ہے، میں کیوں نہ ہوں، تمہاری باتیں میرے لیے مشعل راہ ہے۔ لہٰذا ختم ہو گیا اب تو یہ زمانہ، ہمارے یہاں تو نصیحتوں کی بات دور کی، اب تو ہم نے احترام کرنا بھی ختم کر دیا ہے۔ اگر احترام کر لے تو شاید بات ہی زیادہ ہے، لیکن نصیحتیں وغیرہ، خیر میرا موضوع نہیں، تاریخ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، جانے کے بعد پہلے سے میں نے سوال، بات گفتگو گیا ہوں، نصیحت کیجئے، کچھ اصلاحی باتیں بتا دیجئے۔ اس کے بعد میں نے سب سے ایک سوال کیا، تینوں سے ایک سوال میرے ذہن میں، کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ حرم میں آپ کی ایک دعا قبول ہے تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ اب غور کر جانے گرامی، کہا میں تینوں کے پاس گیا اور تینوں سے میں نے یہی سوال کیا کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تمہاری حرم میں ایک دعا قبول ہے تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ سب نے یہی کہا کہ ہم دعا کریں گے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، عاقبت سنور جائے۔
عزیزان گرامی اس سے علاوہ ہماری محنت کس لیے ہے؟ ہم دن گزار کس لیے ہے؟ یہ زندگی کا ہمارے محصل اور فلسفہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے. وہ کہتے ہیں تینوں کا جواب لے کر میں آیا اور مجھے ایک تشویق تھی کہ اس موضوع میں کتنی ایسی اہمیت ہے. میں آیت اللہ گلپائگانی کی خدمت میں پہنچا اور وہ تو خیر حرم میں نہیں تھے، قم میں موجود تھے اپنے گھر پر. جب ان کے پاس گیا تو ان سے بھی میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک دعا آپ کی قبول ہے تو آپ کون سی دعا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا عاقبت بخیری کی دعا، کہ دنیا سے جاؤں تو دین میرا صحیح و سالم ہو اور میرے ہاتھوں سے میرا دین نہ چلا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں موضوع کی اہمیت. میں نے کہا آپ بھی آج بھی آپ جائیں، اگر تھوڑی سی بھی عربی سے واقفیت ہے، حرموں میں جو نماز ہوتی ہے، جو مراجع اعظام اور بڑے بڑے مجتہدین اور بزرگان پڑھاتے ہیں، وہ اکثر اپنی نمازوں میں اس فقرے کی تکرار کرتے ہیں دعائے قنوت میں، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے پروردگارا ہمارے آخرت کے امور کو سنوار دے، ہمارے آخرت کو سنوار دے. غور کر جانے گا. لہٰذا ایک موضوع کی اہمیت آپ نے محسوس کی کہ انسان کا دنیا سے دین کو صحیح لے کر جانا ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. حقیقی معنوں میں اگر انسان اس عقیدے کے ساتھ صحیح دنیا سے جائے تو انسان دوسروں کو کچھ بھی دعا، لیکن اپنے لیے دعاؤں میں ایک دعا یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ غور کریں جان گرامی، اگر کربلا سے ملاحظہ کریں گے بات جان گرامی آگے چلے، اگر کربلا سے 20 سال پہلے اگر کوئی شمر کو بولتا نا، شمر سے کہتا نا کہ تم جہنمی ہو، تم فرزند رسول کے قاتل ہو، تو قبول نہ کرتا، بلکہ شاید اپنے آپ کو مار ڈالتا اور کہتا کہ میں اتنا بڑا جرم کروں، ہو ہی نہیں سکتا. جائیے گا، میں اس دن میں نے اپنے ممبر سے اپنے جوان بچوں کو، اپنے جوان بھائیوں کو دعوت دی تھی کہ جائیے تھوڑا تھوڑا کتابوں کو دیکھیے. آج تو بہت آسان زمانہ ہو گیا ہے، شاید کل یہ چیزیں بھی خدا کے سامنے فریاد نہ کرے. ایک زمانہ تھا جب لوگ کتاب خریدنے کے لیے تڑپتے تھے، مرتے تھے. آج تو سب آسان ہے، شاید یہ چیزیں بھی فریاد کرے، پروردگارا دین فریاد کرے کہ خدایا میں تو ان کے ہاتھ میں بہت اطمینان سے تھا، ساری دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کبھی انہوں نے زحمت ہی نہیں کی مجھے کھول کے پڑھنے کی. آپ جا کے آج شمر کی تاریخ کو دیکھیے گا، ہوم ورک ہے جانے گرامی. کبھی بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک طرف نہیں دونوں طرف پڑھنے کی ضرورت ہے کہ سامنے بھی کیا تھا، کون سی ایسی صفتیں تھی کہ جو امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے، امام حسین کے قاتل ہو گئے. دیکھیے آپ گوگل سرچ کر کے دیکھیے آج اس کو. شمر کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. صفین کا معرکہ کب کا ہے؟ 37 ہجری، 2-2.5 سال تک جنگ چلتی رہی. کتنا دور کا وقفہ ہے کربلا سے؟ 37-38 کا زمانہ بھی لے لے تو بڑی مشکل سے 22 اور 23 سال کا زمانہ. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صفین کے معرکے میں شمر ملعون امیر کائنات کے ساتھ کھڑے ہو کر امیر کائنات کے رکاب میں جنگ کر رہا تھا، اور کر نہیں رہا تھا. اختلاف روایت ہے، بعض نے لکھا کہ اس کے ہاتھ میں تیر لگا اور بعض نے لکھا کہ اس کے پیر میں تیر لگا. اگر یہ تیر اس کے ہاتھ اور پیر کی جگہ پہ اس کے گلے میں لگ جاتا تو یقیناً یہ امیر کائنات کے رکاب میں تھا، شہید شمار ہوتا. لیکن وارے زمانہ، لیکن وارے انسان کی قسمت، لیکن وارے انسان کے اعمال، لیکن وارے انسان کی دنیا سے محبت، وہ شمر جو امیر کائنات کے رکاب میں کھڑے ہو کر جنگ کر رہا ہے، کل کربلا میں امیر کائنات کے بیٹے کے مقابلے میں آ کر امام حسین کا قاتل بن کے جہنمی بن گیا. زندگی بہت اچھی تھی 37 اور 38 ہجری تک کا، لیکن اس کے بعد عاقبت بخیر نہ ہو سکی. مرتے مرتے اپنے دین پر نہیں مرا. اور میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ اگر آج بھی کسی کو ضرورت ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ امام کا سپاہی، اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اٹھوں، سپاہی بنوں وقت کے امام کا، تو مجھے آ کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوالٹیز اصحاب حسینی میں تھی کہ اس لائق ہو گئے کہ حسین کی نصرت کر لی. اور جو لوگ نہ جا سکے ان کے اندر کیا برائیاں تھی کہ امام کی نصرت نہ کر سکے. ایسا تو نہیں آج ہم ان میں مشغول ہیں، مال جمع کرنا ہمارا شیوا ہو گیا ہے نہیں. زبان یا یوں کو اسلام ہمارا زبانی ہو گیا ہے، لقلقے لسانی ہو گیا ہے نہیں. میری نماز مجھے بچا لے گی اس طریقے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس عالم میں. اگر نماز پڑھنا ہی انسان کو بچا لیتا تو نماز تو کل یزیدی بھی پڑھ رہے تھے.
پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت، اس دن بھی تذکرہ کیا، خوارج قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جنگ صفین میں حملہ کر رہے تھے، ہے نہیں جان جامی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں یہ صلاحیت نہیں، قرآن میں نہیں، میرا قصد تذلیل کرنا نہیں دین کے احکاموں کی، میں بتا رہا ہوں کہ نماز قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہے کہ انسان اس کو زندگی میں اپنائے تب جا کر دونوں مل کر اس کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ ورنہ لاکھ میری زبان کہتی رہے میں مسلمان ہوں، تو وہ سب بھی تو کل اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ فرق کیا ہے؟ جی ہاں، فرق جان گرامی یہی فرق ہے کہ زبان سے اسلام دہرایا نہ جائے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ عمل میں انسان کے اسلام دکھائی دے۔ اٹھ رہا ہو تو مسلمان ہو، بیٹھ رہا ہو تو مسلمان ہو، سو رہا ہو تو مسلمان ہو، حتیٰ گفتگو کر رہا ہو تو مسلمان ہو۔ اور یقین مانیے اتنا جامع دین نہ کسی کے پاس تھا، نہ کسی کے پاس ہے، اور شاید نہ ہوگا۔ جتنی باریک باریک چیزوں کی تعلیم اسلام نے دی نا، شاید ہی کسی دین کے پاس ہوگی۔ اور تعلیم نہیں دی، ہر کام کے پیچھے فلسفہ، ہر کام کے پیچھے مقصد۔ آپ غور کریں، اگر انسان عمل کرے تو کہیں بھی دین کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر شریعت آگے کہتی ہے کہ آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جائیں تو بائیں پیر سے جائیں، باہر نکلے تو دائیں پیر سے نکلے، اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے۔ میرا موضوع نہیں، ورنہ آپ جا کے دیکھیے علل الشرائع میں شیخ صدوق نے کتنی چیزوں کی علتیں لکھی ہے، فلاں کام کو فلاں طریقے سے انجام دیں۔ خیر، اصل گفتگو ہماری ہے کہ دین کو قبول کر لینا، دین کا دم بھرنا، دین کا بار بار تذکرہ کرنا اہمیت کا حامل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان دنیا سے جائے تو اس دین پر جائے، اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائے۔ میں نے مثال دیا شمر کی، جنگ صفین میں امیر کائنات کے ساتھ ہے، کربلا میں امام حسین کے خلاف کھڑا ہوا ہے، عاقبت بخیر نہ ہو سکا۔ اور ایک نہیں، وقت ہوگا تو اور مثال دوں گا، کچھ میں شخصیتوں کے تذکرے سہانا میں کر چکا ہوں۔ عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ساری شخصیتوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی عاقبت بخیر نہ ہو سکا۔ کوئی صحابی کا بیٹا ہے، کوئی خلیفہ کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، لیکن عاقبت بخیر نہ ہو سکے۔ دین پر تو تھے، دین کے ساتھ تو تھے، لیکن مرتے مرتے دین کو اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ غور کریں جنگ، اور یقین مانیے خود روایت دیکھیں، علامہ مجلسی نے بہار میں ایک موضوع ہے القلب کے حوالے سے، احوال القلب، اس میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ اصحاب رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اننا نخاف، یا رسول اللہ ہم ڈرتے ہیں، علینا النفاق، ہم اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے ہیں۔ کہ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت دکھائی دیتی ہے، ہمیں قیامت دکھائی دیتی ہے، ہمیں موت ہماری نگاہوں میں ہے نہیں۔ اچھا ہے کہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں کو، تاکہ قبرستان کا بھی حق ادا ہو جائے، کل زمین نہ کہے کہ مجھ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کچھ نہیں کہا۔ انسان کی نگاہ میں اگر موت ہونا، انسان کی نگاہ میں اگر آخرت ہونا، یہ انسان کی زندگی میں موت آخرت اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے۔ اینٹی وائرس آپ کے سسٹم میں کیا کام کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے، ایک جو وائرس آپ کے سسٹم میں ہے اس وائرس سے آپ کے سسٹم کو پاک کرتا ہے، اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ نئے وائرس آنے نہیں دیتا۔ روایتیں کہتی ہے اگر کوئی انسان قبر و قبرستان و موت و آخرت کو یاد کرتا ہے، گویا اس کی زندگی میں دو اثر ہوتے ہیں، پرانے گناہوں پر توبہ کرتا چلا جاتا ہے، آئینے والے گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ یہ اینٹی وائرس کا کام کرتے ہیں جان گرامی، اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے تاکید ہے کہ ہفتے میں ایک بار قبرستان میں تشریف لے جائیے اپنے مردوں کے لیے۔ ویسے بھی قبرستان کے بہت سارے فوائد ہیں، نہیں معلوم کبھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ نہیں، اور ہو سکتا ہے قبرستان کسی مجلس میں پیش بھی کیا ہو۔ جناب بہلول والا تذکرہ آپ نے سنا نہیں معلوم؟ ایک وقت لوگ جا رہے ہیں، جناب بہلول جو ہے ٹوٹی ہوئی قبر میں پیر ڈال کر پیروں کو ہلاتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بہلول تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آبادی چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ جاتے؟ کہا نہیں، وہاں مجھے بڑی گھٹن ہوتی ہے، یہاں بڑا سکون لگتا ہے۔
گھٹن لوگوں میں، زندے لوگوں میں گھٹن، اور یہاں پر سکون. کہاں بڑا فرق ہے وہاں کے لوگوں میں اور یہاں کے لوگوں میں. کا کیا مطلب؟ کہ وہاں جاتا ہوں تو لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کا مال قبض کرتے ہیں. کتنے اچھے ہیں میرے یہ دوست، خاموشی سے پڑے ہوئے ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی کو ستاتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں، نہ کسی کو ستاتے ہیں، بلکہ ان کی وسعت قلبی کا عالم تو یہ ہے کہ اگر دشمن بھی آ جائے تو اپنے پہلو میں جگہ دے دیتے ہیں. ہے نہیں؟ یہ قبرستان جانے کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے، جو بات آگی تو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور میں کہا اس کا حق بھی ادا ہو جائے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، قبرستان میں جانا، قبروں پر حاضری دینا انسان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. جب موت اور آخرت نگاہ میں ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، پروردگارہ بخش دے، پروردگارہ مغفرت کر دے، اور آئندہ بھی اپنے آپ کو سنبھالے رہتا ہے کچھ دن تک. گناہ نہ ہو جائے، مر کے ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، برائی نہ ہو جائے، خدا کو کیا جواب دوں گا. تو یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت یاد رہتی ہے، ہمیں آخرت کا خیال رہتا ہے. لیکن جب آپ کی بارگاہ سے جاتے ہیں اور اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو نہ قیامت ہے، نہ آخرت ہے، نہ مرنے کا خوف ہے. ایسے لگتا ہے سب ہمارے دل سے ختم ہو گیا. گویا نفاق اسی کو، البتہ اگر نفاق کی یوں ظاہری تعریف کی جائے بغیر دقت کے تو یہی تعریف ہے کہ انسان سامنے سے کچھ ہے، پیچھے سے کچھ. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں. اور اسلام نے سب سے زیادہ کسی کو اگر نقصان پہنچایا کسی چیز نے اسلام کو تو نفاق تھا، کہ رسول اللہ کے سامنے لوگ رسول اللہ کے تھے، رسول اللہ کے پیچھے جا کے رسول اللہ کے خلاف پلاننگ کرتے تھے. رسول اللہ کی زندگی میں رسول کے بن کے رہے اور بعد رسول جو ہے وہ رسول کے خلاف ہو گئے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پہ محمد و آل محمد. تو محسوس کیا جائیں گے ہمیں نفاق اسی کا نام ہے. کچھ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ شیطان ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ہذی خطوات الشیطان، یہ شیطان کے قدم ہیں، یہ شیطان ہے جو تمہاری زندگی میں داخل ہو رہا ہے. عام زندگی میں بڑا خیال رکھنا، جب تک تم ہماری بارگاہ میں ہوتے ہو تب تک شیطان ہمت نہیں کرتا کہ تمہارے اندر داخل ہو جائے، تمہارے معاملات میں داخل ہو جائے. اس لیے تمہارے سامنے آخرت ہوتی ہے، اور جیسے ہی تم یہاں سے چلے جاتے ہو، جس کا دل جتنا دور ہوگا شیطان اتنی آسانی سے اس کی زندگی میں داخل ہوگا. لہذا خیال کرو کہ تمہاری زندگی میں داخل نہ ہونے پائے. یہ شیطان کے قدم ہے. میرا موضوع نہیں ورنہ رک کے کہتا ہے جان گرامی کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کا قرب ہر کسی کو فائدہ پہنچائے. اب غور کر رہے ہیں، ظرفیت کا مسئلہ ہے. اگر ظرفیت ہو تو رسول کا قرب ساتھ دیتا ہے، اگر ظرفیت نہ ہو تو رسول کا قرب بھی ہو سکتا ہے کسی کی اذیت کا سبب بن جائے. نہیں ہے ایسا؟ ایک چیز دو اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہے. میں آیتوں سے روایت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اچھا عام مثال آپ لے لیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں اے سی ہے نہیں، گرمی کا سیزن ہو، ایک انسان جو ہٹا کھٹا ہے، صحیح سالم ہے، اے سی اس کے لیے بہت مزیدار ہے، بیٹھا ہوا ہے، کیا لطف لے رہا ہے، واہ 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 کیا ہوا ہے اور کیا وہ ہے، لطف لے رہا ہے. لیکن وہ انسان ایک جو مریض ہے، اب یہ اے سی میں لطف لے گا یا ایسی اس کو اذیت پہنچائے گی، تکلیف دے گی؟ عزیزانی اے سی ایک ہی ہے، فرق ظرفیت کا ہے.
جو صحیح سالم تھا اسے فائدہ پہنچا رہی تھی، جو بیمار تھا اس کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایسے حساب ظرفیت کا ہے، جس کی روح سالم ہو قرب رسول و اہل بیت اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کی روح مریض ہو اسے قرب اہل بیت نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر قرب ہی رسول کا اہمیت کا حامل ہوتا تو پھر صاحب غار رسول کے بغل میں بیٹھ کے کیوں کر گریہ نہ کرتے؟ سانپ نے کاٹا تھا، جو بھی ہوا تھا، رو تو رہے تھے، کسی بھی بہانے سے رو رہے تھے، قرب رسول میں تھے لیکن گریہ کر رہے تھے۔ اسی لیے دو مقامات پہ امیر کائنات کو ایک جگہ کہا گیا ہے، اے چمکتی ہوئی پیشانیوں کے مالک یا امیر آپ پر سلام ہے نہیں، اور ایک جگہ پر کہا گیا آپ پر سلام کہ آپ ان کے لیے رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور ایک مقام پر کہا گیا ہے امیر کائنات کے لیے کہ امیر کائنات آپ کے جو کفار اور مشرکین کے لیے کڑکتی ہوئی بجلی کے مانند ہے۔ زیارت کے فقرے اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا عربی کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو ایک ہی چیز ہے، دو اثر ہے، ہوتا ہے نہیں تو ہوتا ہے۔ البتہ ایک روایت ہمارے مرحلے میں روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اگر میرا ذہن خطا نہیں کر رہا ہے تو ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں موجود ہے، قبروں پر چلنے کا جو مسئلہ ہے اس میں اکثر ایک روایت کی جس کے تحت میں آپ کی خدمات پیش کر رہا ہوں، وہاں یہی کہا گیا ہے کہ اگر ایک مومن کی قبر پہ چل رہا ہے تو اس مرنے والے کی قبر کے ثواب کا باعث بنتا ہے، اور اگر یہی مومن کسی منافق کافر کی قبر پر چل جائے تو اسی منافق اور کافر کے عذاب میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ شخص ایک ہی ہے، اثر دو ہے نہیں؟ تو اس لیے اتنی بات کہی کہ وہ لوگ آئے تھے اس لیے کہ ان کے پاس ظرفیت تھی۔ رسول کہہ رہے تھے ہماری بزموں میں بیٹھتے ہو تو شیطان تمہیں نہیں بہکا پاتا، آ نہیں پاتا، لیکن ہمارے سے دور جاتے ہو تو شیطان، تو یہاں قربت رسول کام کر رہی تھی اس لیے کہ روح سالم تھی، روح میں ظرفیت تھی، لہذا قرب رسول فائدہ پہنچا رہا تھا، لیکن اگر روح سالم نہ ہو تو قرب رسول بھی فائدہ پہنچ سکتا۔ اچھا جائے کہ کسی کی زمین غصبی زمین ہو، میرا موضوع نہیں بنا پیش کرتا کہ نواس رسول دفن نہ ہو سکا، آج وہاں لوگ دفن ہیں، ہے نہیں؟ اگرچہ کہ کس کی زمین ہے، اور اگر میراث کے مسئلوں میں دیکھا جائے تو ایک باپ جس کے بچے ہوتے ہیں اس میں زوجہ کا حق کتنا ہے؟ 8واں حصہ، اور 8ویں حصے میں اگر کسی کی 14-15 زوجائیں ہوں کتنی زمین نکلے گی؟ ہے نہیں؟ یہ موضوع نہیں ہے، بحث نہیں ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کی زمین تھی اور فلاں کی زمین میں اذان گرامی، خیر موضوع نہیں۔ تو قرب رسول کیا سنیں کہ ہذہ خطوات شیطان، ہے نہیں؟ عاقبت بخیری کے لیے انسان اگر چاہتا یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہو تو ضرورت یہ ہے کہ شیطان کے قدموں سے بچے۔ اس نے ایک چھوٹی سی توضیح میں نے مدرسہ امام حسن کی مجلس میں گئی تھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدم کی اتباع نہ کرنا۔ اور کہا تھا خطوات، خطوات پیورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، خطوہ اس کا سنگولر ہے۔ خطوہ کہتے ہیں اس قدم کو جو بہت آہستہ آہستہ رکھا جائے۔ چور کہتا ہے چوری کے لیے جاتا ہے تو آہستہ آہستہ قدم، اس قدم کے رکھنے کو خطوہ کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے اس قدم سے بچو جو آہستہ سے تمہاری زندگی میں داخل ہوتا ہے، اندر سے تمہاری زندگی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک دن تمہاری موت کفر پر ہوتی ہے نہیں؟ جو لوگ تھے انہوں نے سماعت کیا تھا، 3 مرحلے بتائے تھے، صرف اس لیے کہ جو میرے موضوع سے مربوط ہے، جو لوگ نے سنا ہے ان کے لیے جو ہے فائدہ ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ذکر کرو اگر ذکر فائدے مند ہو تو، اور جنہوں نے نہیں سنا تھا ان کے لیے نئی بات ہے، اور بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے تکرار موضوع ہے، یعنی تکرار گفتگو اتنا ہی 5-7 منٹ کی۔ وہ کیا تھے 3 مرحلے؟ پہلے کیسے پتا چلے گا کہ شیطان میری زندگی میں داخل ہو گیا، شیطان نے میری زندگی میں قدم رکھنا شروع کر دیا؟ پہلا مرحلہ، انسان کی زندگی میں جب شیطان نے قدم رکھا، شیطان داخل ہوا، پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، معنویات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے پر رغبت ہی نہیں ہو رہی، اچھے کاموں کے لیے میرے ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی کو ایسا لگنے لگ جائے کہ بس نماز تو بس فارمیلٹی ہے، پڑھ لی جائے، کوئی لذت نہیں، کوئی لطف نہیں، قرآن پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، تو میں نے کہا تھا اس دن سمجھنا
کہ کیا ہو گیا ہے؟ شیطان ہماری زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اچھا ایک توضیح کے ساتھ، ایک وقت کیا ہوتا ہے اتنے دنوں تک میری نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، پھر ایک وقفہ ہے کہ نہیں اب مزہ آنے لگا، نہیں اب قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے میرا، تو اس کا مطلب زیادہ بڑا مرض نہیں ہے، بس چھوڑ پکڑ والا مرض ہے آپ کا۔ لیکن اگر استمرار کے ساتھ سال 1.5 سال گزر گیا مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، اب مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان میری زندگی میں داخل ہو گیا ہے نہیں؟ اس دن مثال بھی دی تھی آپ کی خدمت میں، اگر ایک انسان مریض ہو، کتنی اچھی غذا اس کے سامنے رکھ دیجئے، بریانی، کباب، جو کہیے، اسے کسی چیز کا ٹیسٹ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جسم بیمار ہو گیا ہے، لہذا غذاؤں کا ٹیسٹ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ظاہری جسم کی غذائیں ہیں، بریانی، کباب، پلاؤ۔ عزیزان گرامی، روح کی غذا عبادتیں ہیں، نماز ہے، قرآن ہے۔ اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے تو نہ نمازوں میں مزہ آتی ہے نہ عبادتوں میں مزہ آتی ہے۔ ہوا کرے تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ معنویت کی لذت روایتیں کہتی ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو ایسے لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہو گئی ہے، فوراً علاج کی ضرورت ہے، فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے روایت کہ اگر کوئی اپنے اس مرض کا علاج نہ کر سکا، جیسے ایک مرض ہلکا ہوتا ہے بعد میں بھاری ہو جاتا ہے، اس پہ دھیان نہ دیا جائے تو، اب یہ مرض قوی ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرض کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے عقائد، اپنے دین پر شک کرنے لگتا ہے، واقعاً آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، نمازیں فائدہ پہنچائیں گی کہ نہیں پہنچائے گی، اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوئی؟ روح بیمار تھی، نمازوں کی لذت گئی، پہلے اسٹیپ میں اس کا خیال نہیں کیا، دوسرے مرحلے میں مرض داخل ہو گیا۔ اب آپ کے اپنے دین پر آپ شک کر رہے ہیں، اور شک نہیں کر رہے ہیں، دین پر شک کرنے کے ساتھ سوچ رہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اب بھی اگر کسی نے اس کا علاج نہیں کیا تو مرض تیسرے اور آخری اسٹیپ پر چلا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ متعدد مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ پروردگار ہمارا شمار ولا شاکینہ ولا رائبین، پروردگار ہمارا شمار شک کرنے والوں میں نہ کرنا اور ہمارا شمار سوء ظن رکھنے والوں میں۔ سوء ظن کیا؟ یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ تو شاید کسی مجتہد کا بنایا ہوا ہے، اس کا دین سے کچھ نہیں، فلاں نے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ اب کیا؟ ابھی تک تو شک کر رہا تھا کہ ہے کہ نہیں، اب دین کے اس پر سوء ظن ہے، دین کے احکامات پر سوء ظن ہے، ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، فلاں کا بنایا ہوگا، فلاں نے اپنے بزنس کے لیے ایسا کر دیا، فلاں نے اپنی کمائی کے لیے ایسا کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ سوء ظن۔ اور اب بھی اگر کوئی اس کا علاج نہ کر سکا تو یہ اسٹیپ آخری مرحلے میں انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، جس منزل تک میں پہنچا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جی ہاں، اکثر میں آج روایت دیکھ رہا تھا، اس دن میں یہ بات نہیں پڑھی تھی، جو لوگ میرے سامنے تھے اس بات کو پیش کرنے کے بعد یہ بات میں نے آج اسے تازہ دیکھا ہے کہ ہوتا کیا ہے، ایک انسان اگر کفر کر لے، اندرونی اعتبار سے اس نے اپنے دین پر اعتراض کیا، سوء ظن پیدا کیا، شک کیا، کفر کے مرحلے میں چلا گیا، لیکن اپنے کفر کو ظاہر نہیں کر پاتا۔ لوگ مجھے دیندار سمجھتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، لہذا میں لوگوں کے سامنے نماز کو برا نہیں بولتا، لوگ مجھے بڑا پابند سمجھتے ہیں، لہذا بظاہر عمل کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے دل سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ لیکن روایت جو آج میں نے پیش کی آپ نے دیکھا میں نے کہ یہ کفر پوری زندگی یہ چھپائے رہے، لیکن مرتے مرتے اگر دل میں کفر ہے تو زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ مرتے وقت انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اور جب عقل کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو ہر وہ چیز جو اس کے دل میں ہوتی ہے زبان پہ آ جاتی ہے نہیں؟ ایک چھوٹا سا دانت میں درد ہو رہا ہو تو ہم سب چیز بھول جاتے ہیں، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل کام نہیں کر رہی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہماری سمجھ میں
نہیں آ رہا کہ جب آخری وقت ہوتا ہے جو سب سے سخت ترین وقت ہے روح نکلنے کا، اس وقت میں اب اس کی جب عقل اس کے کنٹرول سے چلی گئی، اب یہ جو کفر اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا، اس کے دل میں چھپا ہوا تھا، یہ باہر بیان کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ کفریہ جملے کہہ کر زندگی تو گزاری اسلام کے نام پر، زندگی تو دم برتا رہا اسلام کا، دنیا سے گیا تو کافر گیا، دین کو اپنے ہاتھوں سے دے چکا تھا۔ بھائیان گرامی، ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، مر جانا، مرتے وقت دین پر مرنا بہت سخت ہے۔ خود آغا گل پائگانی، آیت اللہ گل پائگانی، جن کا رسالہ عملیہ ہے، توصیل مسائل ہے، اکثر وہ ایک تذکرہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں نیا میں نے قم کے مدرسے میں ایڈمیشن لیا تو ایک ساتھی تھا میرے ساتھ، اس میں داخل ہو گیا اور کچھ سال، 1-2 سال وہ میرے ساتھ پڑھتا رہا، اور میرا ہم موبائل بھی تھا، گروپ اسٹڈی ہم کرتے تھے، ساتھ میں کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ اس کے کچھ مسائل آئے، اس نے چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ لیکن چونکہ دوست تھا، 1-2 سال ہمارے ساتھ پڑھا ہوا تھا، لہٰذا فون تو تھا نہیں، خط و کتابت کا وہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا تھا، وہ ہمیں خط لکھتا تھا، ہم اسے خط لکھتے تھے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ مریض ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے اس کے گاؤں گیا، اس کے وطن میں جتنی دور بھی وہ رہتا ہوگا وہاں گیا، اور گیا تو واقعاً ایسی حالت تھی کہ بس ایسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا دم نکل جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور میں سراہنے بیٹھا، میں نے کچھ دعائیں پڑھنا شروع کی، کچھ سوروں کی تلاوت کی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے جو ظلم خدا نے مجھ پہ کیا ہے کسی پہ نہیں کیا۔ ظلم کیا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کو میری ضرورت ہے، خدا کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرے بچے تڑپ کے رہ جائیں گے۔ لہذا جو ظلم خدا مجھ پہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، وہ کسی اور پر شاید ہی نہیں کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں 1-2 سال پڑھا ہوا آدمی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پڑھا ہوا ہونا انسان کے لیے کافی ہو کہ اس کی موت بخیر ہو جائے، اس کی عاقبت بخیر ہو جائے، اس کی آخرت بخیر ہو جائے۔ آخری مرحلہ ہے جانے کا، میں اس دن بھی کہا تھا، اگر ایک انسان ڈرائیورنگ کر رہا ہو، ایک منزل سے نکلا ہو، یہاں سے بامبے جانے کے لیے تھانہ تک پہنچ جائے تو آپ بولے الحمدللہ سکون سے پہنچ گیا، نہیں، جب تک بامبے کے آخری اسٹاپ تک نہیں پہنچ جائے گا تب تک آپ الحمدللہ کہ نہیں کہیں گے کہ الحمدللہ سفر بخیر ہو گیا۔ ایک لمحہ بھی اگر باقی ہے تو ایکسیڈنٹ کے چانسز ہے، خطرات کے امکانات ہیں۔ ایسے انسان کی زندگی ہے، پوری زندگی 20 سال 25 سال دین پر گزار لیے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آرام سے زندگی گزار لی۔ اصل خوشی تو اس وقت ہے کہ ملک الموت کھڑا ہوا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کی صدائے بلند کر رہا ہوں آخری زمان تک۔ اسی لیے میں نے کہا رضیت باللہ کی جو تاکید کی گئی ہے، دین کے ساتھ آپ کو آپ کا عقیدہ بھی سنوالنا ہے۔ رضیت باللہ رب و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دعا کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ ہر چیز اس کے اندر ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ جب انسان تکرار کرتا ہے اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہے، اچھا میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اچھا میرا دین اسلام ہے، اچھا میرے امام علی ہے، میرے آخری امام بھی ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھاتا بھی ہے، کچھ اپنے آپ کو سنبھالتا بھی ہے، اور اس کا عقیدہ بھی، اس دعا پڑھنے والے کا عقیدہ بھی سلامت رہتا ہے، اور کل قبر میں ملائکہ جب سوال کریں گے تو جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس دعا کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ آدمی نماز کی تعقیبات میں پڑھے رضیت باللہ کو، یا کا دعائے غریق کی تلاوت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاقبت بخیری ایک بہت سخت مرحلہ ہے، اور کیسے کیسے جانے گرامی، میں نے کہا کربلا کی تاریخ بڑی پڑی ہے سبق سیکھنے کے لیے، کہ آپ حمید ابن مسلم کا نام آپ سنتے ہیں نا؟ حمید ابن مسلم کون شخص ہے؟ تاریخ آپ دیکھیں، امیر کائنات کی اختتام میں پہلے صف کا مصلی تھا، پہلی صف میں۔ اور میں نے اس دن کہا تھا اپنی تقریر میں کہ یاد رکھیے، اگر امیر کائنات کا غالباً حدیث یا رسول اللہ کی کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو نمازوں سے نہیں، مسجد کی صفوں سے نہیں، بلکہ بازار میں دیکھو کیسا ہے، امانت داری میں دیکھو کیسا ہے۔ روایتوں کے جملے، میرے اپنے جملے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے نمازی ہو لیکن عمل اس کا، لہذا انسان پہ۔ حمید ابن مسلم جس نے تاریخ کربلا کو نقل کیا، امیر کائنات کے
پہلی صف میں نماز پڑھنے والا کربلا میں پسر سات کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، تو رحم آ گیا، ذرا سی غیرت باقی تھی کہ نواز رسول پہ ظلم کیا کروں گا، تو اس نے مقتل کو لکھنا شروع کیا۔ آپ بتائیے ایک آدمی جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہو رہی ہو اور کھڑے ہو کر امام کی نصرت نہ کر سکے، اس کی عاقبت بخیر ہے، دنیا سے اپنے دین پر گیا کہ فرزند رسول کی جان جا رہی ہے اور امام کی نصرت نہ، اگرچہ کہ مقتل لکھا ہو اور لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ لکھے جانے گرامی کتنی کیا، لیکن عاقبت بخیر ہو سکا۔ بہت اہم مسئلہ ہے جان گرامی، نہیں معلوم کتنے ایسے تھے اور کیسے کیسے کربلا میں موجود تھے کہ پوری پوری زندگی اسلام کے نام پہ گزاری، ایمان قدم بڑھتے رہے لیکن نصرت حسین کے لیے نہ آ سکے، امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ بس جان گرامی اپنی گفتگو کو تمام کروں، کچھ تذکرے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا دورانیہ ایسا ہے مصائب کے عالم میں البتہ کہ اس دور میں ہمارے یہاں عام طور سے مجلسیں وغیرہ نہیں ہوتی اور ان مصائب کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک شبی تشبیہ دوں اور بات تمام کروں۔ جنگ خندق میں جب امیر کائنات نے عمرو بن عبدوت کو قتل کیا، عمرو بن عبدوت، میں اپنے موضوع پہ اور بات بھی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اور مصائب میں داخل ہیں ان سے۔ عمرو بن عبدوت کو جب قتل کیا، اور عمرو بن عبدوت کی بہن جب اس کے لاشیں پر آئی ہے، دیکھیے گا کبھی تاریخ، تو شاعرہ تھی، فی الفور اشعار کہے، اور اشعار کا نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ کہتی کہ بھائی مجھے فخر ہے کہ تجھے ایک مرد نے قتل کیا جو اتنا باغیرت تھا کہ تیرے لباس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ عرب کے زمانے میں جب مارا جاتا تھا لباس بھی چھین لیا جاتا تھا، کہ اتنا غیرت دار تھا، مرد بھی تھا، اس کا وار بتا رہا ہے کہ مرد تھا، اور اتنا غیرت دار تھا کہ تیرے لباس کو تک ہاتھ نہیں لگایا۔ کربلا میں کیسے نامرد تھے۔ امام حسین کو قتل تو کیا، میں کہہ رہا ہوں عاقبت بخیر نہ ہو سکے۔ آپ ملاحظہ کریں، مقتل کی روایت ہے، ایک شخص ہے امام حسین کی انگلی کو کاٹ کر انگوٹھی نکالنا چاہتا ہے امام حسین کی، چھوٹا سا بچہ خیام حسینی سے آگے بڑھا، اچھا نکال نہیں رہا، رو رہا ہے۔ چھوٹے سے بچے نے دامن کو کھینچ کر کے پوچھا جب رو رہے ہو تو پھر چھینتے کیوں ہو، کھینچتے کیوں ہو؟ کہا میں نہیں لوں گا تو کوئی اور لے جائے گا، ہے نہیں؟ تو کیسے نامرد تھے، امام کا لباس تک امام کے جسم اثر پر رہنے نہیں دیا۔ ہاں وہ مصائب جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا تھا، اس درمیان میں ہمارے پاس مجلسوں کا دوران، یعنی جلوس کے بعد آپ مصائب پڑھے نہیں جاتے۔ شہادت حسینی کے بعد 11 محرم سے پہلے کے بعض مصائب کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرو جانے گرامی۔ مقتل نے کیا لکھا، جب امام حسین شہید ہو گئے اور آپ کا سر تن سے جدا کر لیا گیا، نہیں اس سے پہلے کا ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ابھی امام حسین ہے، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ملعون چاہتے ہی ہیں کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دے، اور حسین کے قریب بڑھنا چاہتے تھے، تو حسین کا با وفا ذوالجناح، عزب با وفا، گھوڑوں کی اپنی ٹاپوں کو اٹھا کر دشمنوں پر حملہ کرتا تھا، حملہ کرتا جاتا تھا۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ یہ اتنا حملہ کرتا رہا جب فوجوں میں یہ آواز آئی کہ جب تک آپ کا رہوار ہے حسین تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا تیروں کی بارش کر دو، تب یہ ذوالجناح چلا ہے اور اپنے آپ کو خون امام حسین سے مس کرنے کے بعد اب چلا خیموں کی طرف۔ میں نہیں سمجھتا تیروں سے ڈرا ہے، بس چاہتا یہ ہے کہ بہن زینب کو خبر دے دے کہ بھائی حسین وہاں ڈالا گیا، بہن کلثوم کو بتا دے کہ بھائی حسین کر دیا جا رہا ہے، یہ چلا ہے۔ مقتل نے لکھا نہیں نہیں، امام حسین کے خون سے اپنے آپ کو رنگین کیا، وہ قصد نحو الخیمہ، اور خیمے کی طرف کا رخ کیا۔ مقتل کہتا ہے جیسے خیمے کے قریب پہنچا زور زور سے چلانا شروع کیا، بیویوں نے جیسے راہوار کی آواز سنی سب باہر نکل آ گئی، کوئی واہ محمدہ، واہ امامہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ کی صدا بلند کر رہا تھا۔ شہزادی جناب ام کلثوم آگے بڑھی،
رہوار کی پشت پہ ہاتھ رکھا، زارو قطار گریا کر کے کہتی ہے واہ جدہ واہ محمدہ، اے نانا رسول اللہ، آپ کا حسین کربلا کے میدان میں گرا دیا گیا، گرا کر شہید کر دیا گیا۔ عین مقتل ہے۔ تاریخ نے لکھا ابھی بیویاں گریائی کر رہی تھی ذوالجناح کو پکڑ کے، کوئی پیر کو ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ انہی بیویوں میں ایک 4 سال کی بچی بھی آگے بڑھی۔ مقتل کے جملے عین مقتل ہے۔ 4 سال کی بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کی گردن پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا جواد ابی حل سقی ابی ام قتلوها تشانہ، اے بابا کے گھوڑے، اے بابا کے ذوالجناح، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتی میرا بابا کہاں ہے، بس صرف اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا پانی دیا گیا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک حصہ مقتل کا اور آپ کی خدمت میں پڑھ لوں، مصائب تمام ہو گئے۔ ابھی بیویاں امام حسین کا غم ہی منا رہی تھی، ابھی اپنے بھائی پر رو ہی رہی تھی۔ جناب فضہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے شہزادی زینب چلو جلدی چلو، غضب ہو گیا۔ شہزادی زینب کہتی ہے اماں فضہ میرا بھائی مارا گیا، اب اس سے بڑا بھی کوئی غضب ہوگا، میرا بھائی قتل کیا گیا، اب اس سے بڑا بھی کوئی غضب ہوگا؟ کہا اور اس سے بڑا کوئی غضب ہے؟ کہا شہزادی اس سے بڑا غضب ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کا لال کربلا کی تبتی زمین پر، دسیوں گھوڑے ادھر سے دوڑے، دسیوں گھوڑے ادھر سے، فاطمہ کا لال گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا سر المستودفیہ، پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، دین پر عمل کرتے ہوئے دین کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگارہ جو واسطہ ہے محمد والے محمد کے آخری زمانے میں ہمارے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ سامعین جلسہ، بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ سامعین میں، مومنین میں، خصوصاً وہ مومنین جو بیمار ہے، جنہوں نے دعا کی گزارش کی، سب کی پروردگارہ سب کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو دعائیں دل میں لے کر اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہے گی اسے قبول و مستجاب فرما۔ پروردگارہ آنسو کے بعد، ممبر کے بعد جن حضرات نے دعاؤں کی گزارش کی، ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین اعلان کر دیجیے کل دوپہر میں اسی مقام پر 12:30 بجے سید الشہداء کی زیارت کی مجلس ہے۔ آپ بتاتے کہ اعلان سماعت فرمائیں کل دوپہر میں 12 سے 12:30 کے درمیان یا 12:30 بجے زیارت امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، اسی قبرستان میں آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ ماتم حسین شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے،
سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، سر نیزوں پہ رکھنے کی ادا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، قاسم کا بدن نو نو محمد کا لڑک پن، قاسم کا بدن نو نو محمد کا لڑک پن، 6 ماہ کے بچے کا گلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، ماں جھولے سے لپٹی ہے دعا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، عباس کے بازو علی اکبر کا کلیجہ، عباس کے بازو علی اکبر کا کلیجہ، 6 ماہ کے بچے کا گلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر نے کیا کیا نہ دیا کرب و بلا کو، شبیر نے کیا کیا نہ دیا کرب و بلا کو، حد ہو گئی بہنوں کی رضا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، 2 4 نہیں سر بھی لٹائیں گے 72، 2 4 نہیں سر بھی لٹائیں گے 72، شبیر سے سر مانگا ہے کیا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر کا سجدہ کے اذان علی اکبر، شبیر کا سجدہ کے اذان علی اکبر، ہم لوگوں سے کیا خاک شفا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، سر نیزوں پہ روشن ہے شرر دیکھ لے دنیا، سر نیزوں پہ روشن ہے
شرر دیکھ لے دنیا، اس در پہ اجلا کے بقا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہ، اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیک وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واولادک واصحابک اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔